ایک بزرگ ہے خواجہ باقی باللہ، بڑے زبردست، یہ اللہ والوں کی باتیں ہمیں بھی نہ ملتی اگر ہم اپنے والد سے نہ سنتے۔ خواجہ باقی باللہ بہت بڑے پائے کے بزرگ، اب بھی ہوں گے لیکن ہمیں نہیں ان کا پتہ ملتا، ورنہ ہم ان کا بھی کوئی اسکینڈل بنا دیتے۔ خواجہ باقی باللہ کے گھر ایک مہمان ہے رات کے وقت، گاؤں کی راتیں تو عشاء کے بعد سے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، آ گئے، انہوں نے کہا بھائی آئیے۔ اب خواجہ باقی باللہ اللہ کے نیک بندے، انہیں یہ فکر ہے کہ میں ان کو کیا کھلاؤں، کھانا وانا کیا خاطر مدارات کروں۔ سوچا کہ بھائی شریعت نے منع کیا، شریعت اسلامیہ نے یہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کو تعلیم دی ہے، ادب سکھلایا ہے کہ کسی کے گھر پہ رات کو کم از بغیر اطلاع کے نہ جاؤ۔ خود پہنچ گئے، اب گھر والے چاہ رہے ہیں بھائی چائے بنا لو تو دودھ نہیں ہے، یہ کر لو تو یہ نہیں ہے۔ بھائی کوئی ضروری ہے کہ روزانہ لسٹ شائع کی جائے میرے گھر میں پتی کتنی ہے، دودھ کتنا ہے، چینی کتنی ہے؟ پہنچ گئے، منع کیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمان جو ہے ڈانٹ کے بھگا دے، جاؤ ایسے آئے کیوں، نہیں، آپ ایسا نہ کریں، مہمان ہے اس کا اکرام کریں۔ شریعت نے تو شریعت دونوں طرف حکم دیتی ہے کہ مہمان کو یہ کرنا چاہیے، میزبان کو یہ کرنا چاہیے، منع کیا ہے۔ تو وہ مہمان آ گئے، بھائی میں کہاں سے لاؤں کھانا، مہمان آ گئے، خیال آیا کہ وہ جو ہے وہ نان بائی جیسے تندور والے ہوتے ہیں، نان بائی ہے، میرا مرید ہے، میں اس سے کہہ دوں کہ بھائی تو کھانے کا انتظام کر۔ نان بائی ہوتے ہیں، علماء اور اماموں سے محبت رکھتے ہیں، تندور والے ہوں اور کوئی ہو، پھل والے ہوں، عشق، محبت، عقیدت۔ انہیں خیال آیا کہ نان بائی ہے میرے گھر کے برابر میں، اسے اٹھا کے کہا کہ بھائی نان بائی میرے ہم مہمان آ گئے، کوئی انتظام کر دو اگر ہو سکے۔ اس نے جی ابھی لائے، اور تھوڑی دیر میں روٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ پکا کے لے آیا۔ خواجہ باقی باللہ کا دل خوش ہو گیا، جس کے گھر میں کچھ پیش کرنے کو نہیں تھا، نان بائی نے بیچارے نے کام کر دیا، بڑی دعائیں نکلی، بھائی اللہ تمہیں یہ دے وہ دے خیر۔ مہمان نے کھا لیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھائی نان بائی تم نے تو میرا دل خوش کر دیا، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ تم جو مانگ لو میں تمہیں وہ دے دوں، یا میں دعا کروں اللہ سے۔ اچھا، وہ نان بائی کی بھی سنیے، کہنے لگا کہ میاں جی اگر آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے کہ میں کیا لوں آپ سے اور آپ مجھے دیں گے، تو بھائی میں تو کہتا ہوں ایسا کر دیں جیسے آپ ایسا ہی میں بھی ہو جاؤں۔ یہ تو غلطی ہو گئی بھائی، اس سے کہ جیسے نور آپ کے چہرے پہ ایسے میرا، آپ کی داڑھی میری۔ فرمایا بھائی کچھ اور لے لو یار، کوئی اور چیز مانگ، نہیں جی یا تو پوچھتے نہیں، پوچھا ہے تو بس ایسا بنا دیں جیسے آپ، نہیں جان چھوڑی اسے۔ کہا بھائی اب کیا کروں، زبان تو دے دی، چلو بھائی اس کی ضد پوری کرو۔ یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ پھر تم ہٹ جاؤ، اپنی اس ضد کو چھوڑ دو۔ اچھا نہیں چھوڑ رہا، فرمایا کہ اچھا پھر آؤ، اپنی اس میں لے لیا باہوں میں نان بائی کو۔ حضرت نے خواجہ باقی باللہ نے
میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم اللہ والوں کی وجہ سے یہ پاکستان قائم ہے، معاف کیجئے کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ آج بھی اللہ والوں کا ہاتھ ہے اس ملک کے سنبھالنے۔ خواجہ باقی باللہ نے یوں لیا اور لے کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، اتنی زور سے بھینچا کہ اسے درد ہوا۔ اب جو الگ کیا تو دونوں کی شکلیں، اس کو کہتے ہیں توجہ ہے اتحادی۔ تمہاری ضد یہ تھی کہ مجھ جیسے ہو جاؤ، میں چاہتا تھا کہ تم یہ ضد چھوڑ دو لیکن نہیں چھوڑتے، اچھا بھائی آؤ۔ اور یوں جو بھیچا تو دیکھا دونوں نکلنا ہے تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ خواجہ صاحب کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ لوگ حیران کہ یار یہ دو حضرت کیسے ہو گئے، لیکن تیسرے دن انتقال ہو نان بھائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سننے کی بات۔ خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں یہ نادان تھا، میں نے بے شک اس سے کہہ دیا تھا کہ جو مانگو گے میں دوں گا یا دعا کروں گا اللہ سے، یہ ضد لے کے آ گیا کہ اپنا جیسا مجھے بنا دے۔ فرمایا میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ فرمایا یہ ہوا، تیسرے دن نان بھائی مر گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ارے ظالم، جو مدتوں میں جا کے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، تو ایک لمحے میں چاہتا تھا تجھے مل جائے، تو اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔